السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے حج کے تعلق سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اسے اپنے احباب تک پہنچانے کی زحمت کریں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو ان 5 چیزوں میں سے ایک حج بھی ہے۔ انسان اپنے اپنے مقصد کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی تجارت کے لیے، کوئی علاج کے لیے، کوئی کسی سے ملاقات کے لیے، مگر ایک سفر ایسا ہے کہ وہ صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ حج ایک قیمتی عبادت ہے اور اسلام کا اہم رکن ہے، رب کی رضامندی کا سبب ہے۔ شیطان کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی حج کرے، اس لیے وہ انسان کو دنیاوی جھمیلوں میں ڈال کر روکنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے بہکاوے میں آ کر صلاحیت مند ہوتے ہوئے بھی حج کی سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر جاتے ہیں۔ حج کی فضیلت کیا ہے اور ایک حاجی کا مقام کیا ہے، اسے آپ سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حج کیا کرو کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح سے دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ دوسری جگہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی، یعنی جو مسلمان ہیں تو ان میں سے 400 لوگوں کی قیامت کے دن سفارش کرے۔ سبحان اللہ۔ مشکات شریف کی ایک حدیث شریف ہے، میرے آقا نے فرمایا، جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو تو اس سے سلام اور مصافحہ کرو اور اس سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہاری بخشش کی دعا کرے کیونکہ اس کی بخشش ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بشارت ہے۔ بہت سارے ہم میں سے لوگ ایسے ہیں جو حج اس لیے نہیں کر پاتے کہ انہیں موت کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہم جائیں اور اس سفر میں ہماری موت نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں، موت سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری موت اس سفر میں ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حج کے ارادے سے نکلا پھر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت تک حج کرنے والوں کا ثواب لکھ دے گا، اور جو عمرہ کے ارادے سے نکلا پھر مر گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت تک عمرہ کرنے والوں کا ثواب لکھ دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے اگر ہماری موت اس سفر میں ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم ڈرے نہیں، اگر اللہ نے باصلاحیت بنایا ہے تو ہمیں حج ضرور کرنا چاہیے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو حج کرنے سے اس لیے پرہیز کرتے ہیں کہ کہیں ہمارا مال کم نہ ہو جائے، کہیں ہمارے پاس غریبی نہ آ جائے۔ یاد رکھیں، میرے آقا نے اس موقع سے بھی ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ کرتے رہا کرو کیونکہ یہ غریبی کو اور گناہوں کو اس طرح سے دور کر دیتا ہے جس طرح سے ایک سونار یا ایک لوہار کی بھٹی لوہا، سونا، چاندی کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اسی طریقے سے حج اور عمرہ گناہوں کو اور غریبی کو دور کر دیتا ہے۔ اور حج مقبول کا ثواب جنت ہے، میرے آقا نے فرمایا۔ دوسری جگہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حج کے لیے خرچ کی جانے والی رقم اس طرح ہے جس طرح جہاد میں خرچ کی جانے والی رقم۔ 1 درہم، 1 سکہ خرچ کرنے کا ثواب 700 درہم خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے ہم اپنی قیمتی رقم کو حج و عمرہ میں خرچ کریں اور بے شمار نیکیوں کو اپنے نامہ اعمال میں جمع کرنے کی کوشش کریں۔ جو مالدار ہوتے ہوئے حج کی دولت سے محروم رہ جاتے ہیں وہ بھی سماعت کریں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو انسان زاد راہ یعنی راستے کا خرچ، سفر کا خرچ
اور ایسی سواری کا مالک بن گیا جو اسے بیت اللہ شریف تک پہنچا سکتی ہے۔ یعنی جو انسان اتنے مال کا مالک بن گیا کہ وہ حج کا سفر کر سکتا ہے، پھر بھی اس نے حج نہ کیا، تو اللہ کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان یہودی ہو کر کے مرے یا عیسائی ہو کر کے یا نصرانی ہو کر کے مرے، اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بھیانک وعید ہے۔ اس لیے انسان کو صلاحیت مند ہونے کے بعد حج سے یا عمرہ سے پرہیز ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی اونچی سے اونچی عمارت، قیمتی سے قیمتی بلڈنگ کو یہ فوقیت اور یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ اس کا دیکھنا عبادت ہو۔ یہ فضیلت کسی بھی عمارت کو، کسی بھی قیمتی بلڈنگ کو حاصل نہیں ہے، مگر خانہ کعبہ کو، بیت اللہ شریف کو یہ فوقیت اور یہ فضیلت حاصل ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا، اس پر نظر ڈالنا عبادت ہے، اور اس کا طواف کرنا نماز کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، نماز کی طرح ہے۔ اور اب فضیلت سماعت کیجیے، خانہ کعبہ پر جب کسی کی نگاہ پڑے تو حکم یہ ہے کہ وہ دعا مانگے، جو دعا مانگے گا اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کون سی دعا مانگی جائے جو سب سے بہتر ہو؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہا کہ حضور خانہ کعبہ پر نظر پڑنے کے بعد ہم کیا دعا کریں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے بڑی پیاری دعا فرمائی اور کہا کہ جب خانہ کعبہ پر نگاہ پڑے تو تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ یعنی مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی دعا رد نہ کی جائے بلکہ جس کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی رہے، اسے مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہنے کا کہ تم یہ دعا کرو کہ اللہ میں جب بھی دعا کروں تو ہماری دعا قبول ہو جائے، ہماری دعا قبول ہو جائے۔ یہ سب سے اچھی دعا ہے۔ بہرکیف انسان کو خانہ کعبہ پر نگاہ پڑنے کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے تاکہ وہ جہاں رہے، جس مقام پر رہے، وہ دعا کرے جب تو اس کی دعا قبول ہو جائے۔ دوسری اور اہم بات سماعت کریں، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی کمپلیٹ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے خلیل، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ رب العزت نے کہا کہ اب آپ لوگوں کو آواز دے دیں کہ لوگ آئیں اور بیت اللہ کی زیارت کریں، حج کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کام ہے آواز دینا، میرا کام ہے آواز کو لوگوں تک پہنچانا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز دی کہ لوگوں آؤ خانہ کعبہ کی زیارت کرو، تو جو لوگ زندہ تھے انہوں نے بھی سنا، اور جو لوگ ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی سنا، اور جو باپ کے ظلم میں تھے انہوں نے بھی سنا، جو لوگ روحوں کی دنیا میں تھے ان لوگوں نے بھی سنا۔ اور تفسیر میں آتی ہے بات کہ جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کے بعد جنہوں نے آواز دی، جن لوگوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، یعنی جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جواب دیا، آواز لگائی، تو اللہ رب العزت انہیں حج کی دولت سے ضرور مالا مال فرما دے گا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جنہوں نے جتنی بار آواز دی ان کو اتنی بار حج نصیب ہوگا، اور جو روحیں خاموش رہی، جن لوگوں نے آواز نہ دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر، تو ان کو حج نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جب صلاحیت مند ہو جائیں تو اس معاملے میں دیر نہ کریں، بلکہ جلد سے جلد ہم حج یا عمرہ کرنے کی کوشش کریں۔ ویسے بھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے میں دیر نہ کرو، بلکہ جلد سے جلد اس سعادت سے سرفراز ہو جاؤ۔ ایک اور خاص بات میں عرض کرتا چلوں کہ جب بیت اللہ کی زیارت ہو گئی
تو اب ایک حاجی کو چاہیے، ایک عمرہ کرنے والے کو چاہیے کہ مکہ شریف میں سارے ارکان کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مدینہ شریف جائے، روضہ انور کی یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرے، طواف کرے، وہاں دعائیں کرے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی وجبت لہو شفاعتی، قیامت کے دن اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ میرے آقا نے بشارت سنائی، اس لیے ہر حاجی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خانہ کعبہ سے مکہ شریف سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ شریف جائے اور میرے آقا کے روضے کی زیارت کرے۔ ایک آخری بات اور خاص بات یہ کہ جب حاجی حج سے فارغ ہو کر کے اپنے وطن کو واپس آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے حج کی حفاظت کرے، مطلب یہ کہ وہ برے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرے، برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھے تاکہ ان کی برائی ان کے اندر سرایت نہ کر جائے، چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصحبۃ مؤثرۃ، صحبت اثر کرتی ہے، تو اگر اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا اچھا اثر ہوگا، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا بری صحبت ملے گی، برا اثر ہوگا۔ اس لیے ہر حاجی کو چاہیے کہ اپنے حج کی حفاظت کرے اور برے لوگوں سے دوری بنا کر کے رکھے، اور اپنے اعمال کو اگر اس نے درست رکھا تو انشاءاللہ العزیز اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسے آپ ایک واقعہ سے سمجھتے چلیں کہ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے اللہ میرے بھائیوں کو یعنی میرے دوستوں کو نیک بنا دے، میرے دوستوں کو نیک بنا دے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اے شخص اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتا، اپنے لیے تو دعا کیوں نہیں مانگتا، تو دعا صرف اور صرف اپنے دوستوں کے لیے کیوں کر رہا ہے؟ اس نے بڑی خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا، اس نے جواب یہ دیا کہ اے بھائی جب میں ان میں جاؤں گا یہاں سے حج کرنے کے بعد تو اگر وہ لوگ اچھے رہے تو میں بھی اچھا رہوں گا، اور اگر میرے دوست میرے بھائی لوگ برے رہے تو میں بھی برا بن جاؤں گا، میں بھی برا بن جاؤں گا۔ اس لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم میرے دوستوں کو میرے بھائیوں کو نیک بنا، صالح بنا، اچھا بنا، تاکہ میرا حج برباد نہ ہو اور ان کی اچھائی میرے اندر بھی سرایت کرے، وہ بھی اچھے رہیں، میں بھی اچھا رہوں اور میرا حج بھی سلامت رہے۔ اس لیے میں اپنے دوستوں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ برے دوستوں کی صحبت سے ہمیں حج کرنے کے بعد بچنا چاہیے، ویسے بھی بچنا چاہیے، اور حج کے بعد تو اور بھی بچنا ضروری ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر صلاحیت مند ہیں تو ہمیں حج کرنا چاہیے، اور حج کرنے کے بعد اپنے حج کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بس انہی جملوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔